لرننگ سٹائلز میں جب ہم ڈفرینٹ تھیریز کو پڑھتے ہیں اور ڈفرینٹ جو ٹائپس اور کیٹیگریز ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لٹریچر میں اور ریسرچ میں بہت سی لاتعداد سٹائلز موجود ہیں، کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اگر انسانوں کو ایک سرٹن قسم کی 4 5 6 7 قسم کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں تو اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نو کہ وہ پاسبل نہیں ہے۔ سو بہت ساری تحقیق ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے۔ ڈفرینٹ اسکالرز جب کسی ایک خاص گروپ کے ساتھ ایک خاص فوکس رکھ کے تحقیق کرتے تھے تو ایک نئی طرح کے سٹائل کو وہ ایمرج ان کے سامنے ہو جاتا تھا، ایک نئے طرح کا وہ نام دیتے تھے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ جب ہم ان کو ڈفرینٹ سٹائلز کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی سملیرٹیز بھی نظر آتی ہیں اور بہت سے اوور لیپنگ تھاٹس بھی نظر آتی ہیں، بہت سے ایسے فیکٹرز نظر آتے ہیں کہ پروبیبلی وہ پیرلل ریسرچ ہو رہی تھی یا پروبیبلی ایک ہی طرح کی فائنڈنگز ہیں، سملر کسی حد تک فائنڈنگز ہیں اور ان کے ڈفرینٹ لیبلنگ ہے، لیکن اس میں بہت باریک سے ڈفرینسز یا اس طرح کے ایک پوائنٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے تحت جانا جاتا ہے۔ سو لرننگ سٹائل میں جیسا کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ لرننگ سٹائل میں ہم کوگنیشن کے پروسیس کو، انفارمیشن پروسیجر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی انفارمیشن پروسیسنگ کس طرح ہو رہی ہے، پرسیپچول اس کی پروسیسنگ کس طرح ہو رہی ہے۔ سو اس میں جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جیسے کہ ایبسٹریکٹ لرنرز کی ایک ٹائپ ہے یا کانکریٹ لرنرز کی ہے، گلوبل کی ہے یا پھر انالیٹک کی ہے، اسی طرح سے ایک ٹائپ لرنرز کی اور ایگزسٹ کرتی ہے جس کو کہ ہم سیکوینشل اینڈ رینڈم لرنرز کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں بھی جو بیسیکلی جو پوائنٹ ہے یا جس پہ بیس کر کے یہ ڈویژن کی ہے، جیسے کہ پہلے کچھ ڈویژنز ہم نے یا کیٹیگریز اگر ہم ریکال کریں یا لٹریچر میں دیکھیں تو اس کا ڈسٹریبیوشن یا ڈویژن کی گئی ہے کس چیز پہ، کس کرائٹیریا پہ۔ اگر انفارمیشن پروسیسنگ کی ہے تو انالیٹک یا گلوبل ہے، یا اگر پرسیپچول ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کانکریٹ ہے یا پھر آپ نے اس کو ایبسٹریکٹ کیا۔ اسی طرح اس جو ڈویژن کی جو مین کرائٹیریا ہے وہ یا اس کا ایک محور ہے وہ گھومتا ہے آرڈرنگ پہ، کہ کس طرح سے انفارمیشن کو آرڈر کیا آپ نے۔ جو آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے اس کو آپ ہیپ ہیزرڈلی اسٹور کر رہے ہیں، اس کی سارٹنگ آؤٹ کر رہے ہیں یا ریسیو کر رہے ہیں یا کسی خاص ترتیب سے اور تسلسل سے آپ ریسیو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ عام دن میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ نظر کو ایک طرف سے ایک سمت سے دوسری سمت دوڑاتے ہیں تو بے شمار ڈیٹا آپ کی نگاہ کے سامنے سے گزرتا ہے اور وہ امیجیٹلی ایک سیکنڈ کے بہت معمولی سے حصے سے بھی کم حصے میں وہ آپ کے دماغ تک ایک ڈفرینٹ فارم میں پہنچتا ہے۔ سو دیر آر سرٹن ٹرانسڈیوسرز، سرٹن ٹرانسفارمرز جو اس طرح کی پکچر کو آپ کے دماغ میں کسی اور طرح سے پہنچاتے ہیں اور پھر ساری پروسیسنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ سو کس طرح وہ ڈیٹا آرڈر میں کیا جاتا ہے، سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ آرڈرنگ از اینڈ واٹ ڈو وی ایگزیکٹلی مین بائی آرڈرنگ، کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی آرڈرنگ ہم نے کرنی ہے تو وہ کیا مطلب ہے کہ آرڈرنگ سے مطلب ہمارا یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ، یوزنگ اینڈ اسٹورنگ دا نیو انفارمیشن ان اکمپلشنگ اے گول اور ٹاسک، کہ آپ نے نئی انفارمیشن جو حاصل کی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا، اس کو اسٹور کیسے کیا ہے اور اس کو آپ نے نئے ٹاسک کو اکمپلش کرنے میں کس طرح یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے آرڈرنگ، ایک آرڈر میں چیزوں کو رکھنا۔ اس میں دو اہم کیٹیگریز ہیں، ایک سیکوینشل ہے اور دوسری رینڈم ہے۔ اگین سمپل ہم کامن سینس پہ بیس کر کے بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ سیکوینشل کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح کے لرنرز ہیں جو تسلسل سے اسٹیپ بائی اسٹیپ انفارمیشن لاجیکل طریقے سے اور لینئر تھنکنگ کے سٹائل کے ساتھ لے کر کے سمجھتے ہیں۔ لینئر تھنکنگ یا لینئر آپ کا کازلٹی فیکٹر کیا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کو لنک سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، ایکشن اینڈ ری ایکشن۔ سو اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رینڈم لرنرز اسپونٹینیس ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی خاص قسم کا سیکوینس ریکوائرڈ نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن ان میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اس کو خود سے یہ لنک کر سکیں۔ سیکوینشل کی ایگزامپل آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دے آر جسٹ لائک ٹو ورک ان لائک کلاک ورکس، جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کرتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ ایک طرف سے سوئی شروع ہوتی ہے اور دوسری سمت تک چلتی ہے، یہ نہیں کہ چھلانگ لگا کے ادھر اور ادھر اس طرح سے نہیں کر سکتی۔ جبکہ رینڈم جو ورکرز ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں لرنرز، کہ وہ ایک اسٹاپ واچ کی طرح سے آپ سمجھیے کہ وہ کام کرتے ہیں کہ ایک کام شروع کیا،
ٹائم ان کے دماغ میں شروع ہو گیا، اس کام کو کمپلیٹ کر لیا، ٹائم ختم، اور پھر دے کین ایزیلی بگن ود اے نیو ٹاسک. سو یہ ضروری نہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک پورے پروسیجر سے چلیں، دے کین ہیو pieces of information together in parallel.